بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی افسردہ حالت تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ اپنے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زرع میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور کہا سورہ اصحاف آیت نمبر 99 میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں قحطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر 1 ارب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک تم صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی آسنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کی حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تمہیں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہ جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور ان کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیاری اپنا ہاتھ ان کے جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیر و اہمیت سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے پروردگار، میرے اہل و ارحم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کے مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے ہاتھ کی شفایت ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر میں تم سے دعا کے لیے نہیں کہوں گا۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری غرمت یا تمہاری اموال سے اب میں باز رہوں گا۔
जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी हाजत है? बादशाह ने कहा, मैं अपनी बेटी को बतौर कनीज़ हज़रत सारा को देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत सारा को बतौर कनीज़ अता कर दी। बादशाह की ये बेटी कोई और नहीं बल्कि हज़रत हाजरा थी, जिनको बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का दर्जा दिया, और उन्हीं के वतन से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अम्वाल के साथ रवाना हुए। बादशाह भी उनकी ताज़ीम के लिए उनके पीछे चला। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही की कि खड़े हो जाओ और उस बादशाह के आगे ना चलो जिस पर काबू पा चुके हो, बल्कि उसको आगे करो और ख़ुद उसके पीछे चलो और उसकी ताज़ीम करो, क्योंकि वो बादशाही के बावजूद मगलूब और लाचार है, ख्वार नेकोकार हो या बदकार। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और बादशाह से कहा, आगे चलो कि मैं तुम्हारी ताज़ीम करूं और तुमको मुक़द्दस रखूं। तुम्हारी इज़्ज़त और इकराम की वजह से तुम्हारे पीछे चलूं। और बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारे खुदा ने ऐसी वही की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, उसने कहा है, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा खुदा साहिब जलाल, बुदवार और करीम है। तुमने अपने दीन की तरह मुझे गज़ब कर लिया है। फिर वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुखसत किए और वो रवाना हो गए, और उसके मुल्क से निकलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम पहुंचकर ऐसी जगह ठहरे जो फ़िलिस्तीन और शाम से आने जाने वालों का रास्ता था। उस रास्ते पर अल्लाह के नेक बंदों ने रहना सहना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।